بیجنگ ایک ایسا شہر جو 3000 سالہ تاریخ اپنی سینے میں سمیٹے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی دنیا کے سب سے جدید شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شاہنشاہوں کی عظیم محلات، قدیم مندر اور پتھر کی دیواریں آج بھی موجود ہے، اور انہی کے ساتھ آسمان کو چھوتی اسکائی اسکریپرز اور جدید ٹیکنالوجی کی مراکز بھی کھڑے ہیں۔ بیجنگ صرف ایک دارالحکومت نہیں بلکہ ایک داستان ہے، ایک تہذیب ہے اور ایک مستقبل ہے۔ شمالی چین میں واقع یہ شہر 2 کروڑ سے زیادہ آبادی کے ساتھ دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد دارالحکومت ہے۔ یہ ملک کا سیاسی، ثقافتی اور تعلیمی دل ہے۔ یہاں وہ ایوان ہے جہاں سے فیصلے پوری دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ یونیورسٹیاں ہیں جہاں سے علم و تحقیق کے نئے در کھلتے ہیں، اور وہ بازار ہے جہاں روایتی ذائقے اور جدید فیشن ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ بیجنگ کی تاریخ پر نظر ڈالے تو ہمیں منگ اور چنگ خاندانوں کی جھلک ملتی ہے۔ فاربیڈن سٹی دنیا کا سب سے بڑا شاہی محل، 980 عمارتوں اور 8700 کمروں پر مشتمل ایک ایسا مقام جو صدیوں تک عام انسانوں کی نظروں سے چھپا رہا۔ یہاں کا ہر ستون، ہر دروازہ اور ہر صحن ایک الگ کہانی سناتا ہے۔ اسی طرح ٹیمپل آف ہیون، وہ مقدس مقام جہاں شاہنشاہ بارش اور خوشحالی کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور بیجنگ کے قریب چین کی عظیم دیوار، گریٹ وال آف چائنا، وہ عجوبہ جو نہ صرف فوجی دفاع کے لیے بنایا گیا تھا بلکہ آج انسان کے محنت اور عظمت کی علامت بن چکا ہے۔ لیکن سامعین، بیجنگ صرف تاریخ کا امین نہیں، آج یہ دنیا کا ایک جدید ترین میٹروپولس ہے۔ یہاں کا سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ آسمان کو چھوتی عمارتوں اور جگمگاتی لائٹس کا مسکن ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بیجنگ داشنگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اپنے منفرد ڈیزائن کے باعث سٹار فش کے نام سے مشہور ہے۔ 2008 کے اولمپکس نے دنیا کو پہلی بار جدید بیجنگ سے متعارف کرایا، اور 2022 کے ونٹر اولمپکس نے یہ پیغام دیا کہ یہ شہر صرف ماضی نہیں بلکہ مستقبل کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ یہاں کا ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک، جس میں ٹرینیں 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہے، چین کے شہروں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ بیجنگ کی ثقافت بھی اپنی مثال آپ ہے۔ پیکنگ آپرا ایک ایسا آرٹ جس میں موسیقی، رقص اور مکالمہ سب یکجا ہوتے ہیں۔ یہاں کے کھانے دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں ہے پیکنگ ڈک، جس کا اصل ذائقہ اسی شہر میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وانگ فیوجنگ کا بازار، جہاں دن رات سیاحوں کا رش رہتا ہے، قدیم دستکاریوں سے لے کر جدید فیشن تک سب کچھ پیش کرتا ہے۔ اور اگر آپ صبح سویرے کسی پارک میں جائیں تو وہاں بزرگوں کو تھائی چی، ایک روایتی چائنیز مارشل آرٹ، اور نوجوانوں کو موسیقی سنتے دیکھنا عام بات ہے۔ یہ شہر تہواروں کا بھی مسکن ہے۔ سپرنگ فیسٹیول، جسے دنیا چائنیز نیو ایئر کے نام سے جانتی ہے، جب پورا شہر آتش بازی اور لاٹینوں سے جگمگا اٹھتا ہے۔ مڈ آٹم فیسٹیول، جب خاندان اکٹھے ہو کر مون کیکس کھاتے ہیں اور چاند کی روشنی میں وقت گزارتے ہیں۔ یہ سب تہوار بیجنگ کی روح کو مزید رنگین بنا دیتے ہیں۔ سامعین، تعلیم اور تحقیق کے میدان میں بیجنگ کا مقام غیر معمولی ہے۔ سنگوا یونیورسٹی اور بیجنگ یونیورسٹی ایشیا کے سب سے بڑی عالمی درسگاہوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں سائنس، ٹیکنالوجی اور میڈیکل ریسرچ میں حیرت انگیز ترقی کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں غیر ملکی طلباء بیجنگ کا رخ کرتے ہیں اور اس شہر کو عالمی تعلیمی مرکز بنا رہے ہیں۔ معاشی اعتبار سے بیجنگ چین کا دماغ ہے۔ یہاں وہ کمپنیاں ہیں جن کے بغیر جدید ٹیکنالوجی کا تصور بھی ادھورا ہے۔ بائٹ ڈانس، بائیدو، ژاؤمی، یہ سب بیجنگ کے پیداوار ہے۔ یہاں کی معیشت صرف صنعت پر نہیں بلکہ ڈیجیٹل دنیا پر بھی کھڑی ہے۔ وی چیٹ پے اور علی پے جیسے نظاموں نے کیش کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ سڑک کنارے پھل بیچنے والا دکاندار بھی QR کوڈ کے ذریعے پیسے وصول کرتا ہے۔ بیجنگ مصنوعی ذہانت، روبوٹس اور گرین ٹیکنالوجی میں دنیا کی رہنمائی کر رہا ہے۔ دوسری طرف سیاحت کے لحاظ سے یہ شہر ایک خزانہ ہے۔
फॉरबिडन सिटी, ग्रेट वॉल, समर पैलेस और टेम्पल ऑफ हेवन, ये सब मकामात तारीख की जिंदा मिसालें हैं। जदीद बीजिंग में नेशनल स्टेडियम जिसे बर्ड नेस्ट कहा जाता है और वाटर क्यूब अपने मुनफरिद तामीरात के बायस दुनिया भर में जाने जाते हैं। 798 आर्ट डिस्ट्रिक्ट जहां जदीद फनकार अपने तख्लीकात पेश करते हैं, बीजिंग के तख्लीकी पहलू को जाहिर करता है। रोजमर्रा जिंदगी की झलक भी दिलचस्प है। बीजिंग के लोग मसरूफ मगर मुनज़्ज़म जिंदगी गुजारते हैं। जदीद टैक्सी सर्विसेज, ई बाइक्स और सबवे नेटवर्क ने आमदोरफ्त को आसान बना दिया है। नौजवान फैशन और इंटरनेट कल्चर की दिलदादा है, मगर इंटरनेट सेंसरशिप की वजह से यहाँ मकामी ऐप्स का राज है। दिलचस्प बात यह है कि एक ही गली में आपको कदीम चाय खाना भी मिलेगा और जदीद काफ़ी शॉप भी। बीजिंग का मौसम भी अपनी कहानी सुनाता है। सर्दियों में शदीद ठंड और बर्फबारी, गर्मियों में तेज धूप और नमी, जबकि बहार में चेरी ब्लॉसम्स का हुस्न पूरे शहर को गुलाबी रंगों में डाल देता है। ये सब कुछ बीजिंग को हर मौसम में एक नई शक्ल अता करता है। और अब ताज़ा तरीन आलमी सियासत का रंग। हाल ही में बीजिंग ने एक अजीम फौजी परेड और SCO समिट के जरिए दुनिया के नए तवाजुन की बुनियाद रखी है। सदर शी जिनपिंग ने तियानजन में होने वाले शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25वें सरबराही इजलास में रूस के पुतिन और भारत की मोदी के साथ मिलकर ग्लोबल साउथ के एक नया आलमी सिक्योरिटी और इक्तिसादी निज़ाम पेश किया, जिसमें उन्होंने US लेड ऑर्डर को चैलेंज किया और SCO डेवलपमेंट बैंक जैसे नए मंसूबों का ऐलान भी किया। इसके बाद बीजिंग में मुनक्किदा वर्ल्ड वॉर 2 के 80वीं सालगिरह के फौजी परेड ने टेक्नोलॉजी और अस्करी कुव्वत का शानदार मुजाहरा किया, जहां शी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन ने एक प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी इख्तियार की। एक वाज़ेह सियासी बयान के नए आलमी तवाज़ुन में चीन एक मरकजी किरदार निभा रहा है। इस परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन, जौहरी ट्राइड सिस्टम्स और हैरतंगेज फौजी मशीनरी पेश की गई। ये चीन के फौजी बरतरी का न सिर्फ ऐलान बल्कि एक विजन था। एक दिलचस्प वाक़या भी सामने आया जब शी और पुतिन एक हॉट माइक पर जिनियाती टेक्नोलॉजी और इंसानी उम्र बढ़ाने पर गुफ्तगू कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि इंसान 150 साल तक जी सकते हैं। ये मंजर दुनिया भर में सनसनी पैदा कर गया। तो सामीन, बीजिंग एक ऐसा शहर जो माजी की अजमत, मौजूदा ताकत और मुस्तकबिल के राहों को एक साथ लिए चल रहा है। ये सिर्फ एक मकाम नहीं बल्कि एक आलमी दास्तान है, हर आने वाले को कुछ नया सिखाती है। अगर आपको मौका मिले तो बीजिंग का सफ़र ज़रूर करें, क्योंकि ये तजर्बा आपकी ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बीजिंग का ये दिलचस्प सफ़र और मालूमात पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक और दिलचस्प सफ़र के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।